اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آیة لا يؤمنوا بها وإن يروا سبیل الرشد لا يتخذوه سبیلا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ۔ سأصرف میں ان قریب پھیر دوں گا ان سے آیاتی اپنی آیات، الذین وہ لوگ جو یتکبرون تکبر کرتے ہیں فی الارض زمین میں، بغیر الحق ناحق، وَإِن اور اگر یرو وہ دیکھ لیں، کل آیت ہر نشانی، لا یؤمنو نہ ایمان لائے، بہا اس پر، وَإِن اور اگر یرو دیکھ لیں، سبیل الرشد ہدایت کا راستہ، لا یتخذوہ نہ پکڑیں اختیار کریں، سبیلا راستہ، وَإِن يَرَوْا اور اگر دیکھ لیں، سبیل الغی گمراہی کا راستہ، یتخذوہ اختیار کر لیں اسے، سبیلا راستہ، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ اس لیے کہ انہوں نے، کذبوا جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، وکانوا اور تھے، انہا اس سے، غافلین غافل۔ بامحاورہ ترجمہ میں پھیر دوں گا اپنی آیاتوں سے ان کو جو تکبر کرتے ہیں زمین میں ناحق، اور اگر دیکھ لیں ساری نشانیاں ایمان نہ لائیں ان پر، اور اگر دیکھیں رستہ ہدایت کا تو نہ ٹھہرائیں اس کو راہ، اور اگر دیکھیں رستہ گمراہی کا تو اس کو ٹھہرا لیں راہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیاتوں کو اور رہے ان سے بے خبر۔ خلاصہ تفسیر، اب ترغیب اطاعت کے بعد ترہیب مخالفت کے لیے ارشاد ہے کہ میں لوگوں کو اپنے احکام سے برگشتہ ہی رکھوں گا جو دنیا میں احکام ماننے سے تکبر کرتے ہیں جس کا ان کو کوئی حق حاصل نہیں، کیونکہ اپنے کو بڑا سمجھنا حق اور اس کا ہے جو واقع میں بڑا ہو، اور وہ ایک خدا کی ذات ہے، اور برگشتگی کا ان پر یہ اثر ہوگا کہ اگر تمام دنیا بھر کی نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی غایت قصادت سے ان پر ایمان نہ لاویں، اور اگر ہدایت کا راستہ دیکھیں تو اس کو اپنا طریقہ نہ بنائیں، اور اگر گمراہی کا راستہ دیکھ لیں تو اس کو اپنا طریقہ بنا لیں، یعنی حق کے قبول نہ کرنے سے پھر دل سخت ہو جاتا ہے اور برگشتگی اس حد تک پہنچ جاتی ہے۔ یہ اس درجے کی برگشتگی اس سبب سے ہے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو تکبر کی وجہ سے جھوٹا بتلایا اور ان کی حقیقت میں غور کرنے سے غافل رہے۔ یہ سزا تو دنیا میں ہوئی کہ ہدایت سے محروم رہے، اور آخرت میں یہ سزا ہوگی کہ یہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو اور قیامت کے پیش آنے کو جھٹلایا، ان کے سب کام جن سے ان کو توقع نفع کی تھی غارت گئے، اور انجام اس خبت کا جہنم ہے۔ ان کو وہی سزا دی جائے گی جو کچھ یہ کرتے تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام طور پر تورات لانے تشریف لے گئے تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم یعنی بنی اسرائیل نے ان کے جانے کے بعد اپنے مقبوضہ زیوروں کا، جو کہ قبطیوں سے مصر سے نکلتے وقت یہ بہانہ شادی مانگ لیا تھا، ایک بچڑا بنا کر جس کا قصہ سورہ طٰہٰ میں ہے اس کو معبود ٹھہرایا، جو کہ صرف اتنی حقیقت رکھتا تھا کہ ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی اور اس میں کوئی کمال نہ تھا جس سے کسی عاقل کو اس کی معبودیت کا شبہ ہو سکے۔ کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ اس میں آدمی کے برابر بھی تو قدرت نہ تھی، چنانچہ وہ ان سے بات تک نہیں کرتا تھا اور نہ ان کو دنیا یا دین کی کوئی راہ بتلا تھا، اور خدا کی سی صفات تو اس میں کیا ہوتی، غرض یہ کہ اس لیے بچھڑے کو انہوں نے معبود قرار دیا، اور چونکہ اس میں
اصلاً کوئی شبہ کی وجہ نہ تھی، اس لیے انہوں نے بڑا ڈھنگا کام کیا۔ اور بعد رجوع موسیٰ علیہ السلام کے، جس کا قصہ آگے آتا ہے، ان کی تنبیہ فرمانے سے جب متنبہ ہوئے اور اپنی اس حرکت پر نادم ہوئے اور معلوم ہوا کہ واقعی وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، تو ندامت سے بطور معذرت کہنے لگے کہ اگر ہمارا رب ہم پر رحم نہ کرے اور ہمارا یہ گناہ معاف نہ کرے تو ہم بالکل گئے گزرے۔ چنانچہ خاص طریقے سے ان کو تکمیل توبہ کا حکم ہوا، جس کا قصہ سورہ بقرہ آیت فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُم میں گزرا ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو متنبہ فرمانے کا قصہ یہ ہوا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف طور سے واپس آئے، غصے اور رنج میں بھرے ہوئے، کیونکہ ان کو وحی سے یہ معلوم ہو گیا تھا، تاہم ہے فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا، تو اول قوم کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا کہ تم نے میرے بعد یہ بڑی نامعقول حرکت کی۔ کیا اپنے رب کے حکم آنے سے پہلے ہی تم نے ایسی جلد بازی کر لی؟ میں تو احکام ہی لینے گیا تھا، اس کا انتظار تو کیا ہوتا۔ اور پھر ہارون علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور دینی حمیت کے جوش میں جلدی سے توریت کی تختیاں تو ایک طرف رکھیں، اور جلدی میں ایسے زور سے رکھی گئیں کہ دیکھنے والے کو اگر غور نہ کرے تو شبہ ہو کہ جیسے کسی نے پٹک دی ہوں، اور ہاتھ خالی کر کے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کا سر یعنی بال پکڑ کر ان کو اپنی طرف گھسیٹنے لگے کہ تم نے کیوں پورا انتظام نہ کیا۔ اور چونکہ غلبہ غضب میں ایک گناہ بے اختیاری ہو گئی تھی اور غضب بھی دین کے لیے تھا، اس لیے اس بے اختیاری کو معتبر قرار دیا جائے گا اور اس اجتہادی لغزش پر اعتراض نہ کیا جائے گا۔ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے بھائی، میں نے اپنی کوشش پر بہت روکا، لیکن ان لوگوں نے مجھ کو بے حقیقت سمجھا اور بالکل نصیحت کرنے پر قریب تھا کہ مجھ کو قتل کر ڈالیں، تو تم مجھ پر سختی کر کے دشمنوں کو مت ہنساؤ اور مجھ کو برتاؤ سے ان ظالم لوگوں کے ذیل میں مت شمار کرو کہ ان کی سی ناخوشی مجھ سے بھی برتنے لگو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ اے میرے رب، میری خطا گو وہ اجتہادی ہو معاف فرما دے، اور میرے بھائی کی بھی کوتاہی جو ان مشرکین کے ساتھ معاملہ متارکت میں شاید ہو گئی، جیسا اس قول سے معلوم ہوتا ہے ما منعک اذ رأیتہم ضلوا، اور ہم دونوں کو اپنی رحمت خاص میں داخل فرمائیے، اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، اس لیے ہم کو قبول دعا کی امید ہے۔ معارف و مسائل، پہلی آیت میں جو ارشاد فرمایا کہ میں پھیر دوں گا اپنی آیتوں سے ان لوگوں کو جو بڑے بنتے ہیں زمین میں بغیر حق کے، اس میں بغیر حق سے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تکبر کرنے لوگوں کے مقابلے میں تکبر کرنا حق ہے، وہ برا اور گناہ نہیں، کیونکہ وہ صرف صورت کے اعتبار سے تکبر ہوتا ہے، حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہوتا، جیسا کہ مشہور ہے التکبر مع المتکبرین، متکبرین تواضع۔ تکبر انسان کو فہم سلیم اور علوم الہیہ سے محروم کر دیتا ہے، اور تکبر کرنے والوں یعنی بڑے بننے والوں کو اپنی آیتوں سے پھیر دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے آیات الہیہ کے سمجھنے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ اور آیات الہیہ بھی اس جگہ عام مراد ہو سکتی ہیں، جن میں آیات منزلہ تورات و انجیل کی یا قرآن کی بھی داخل ہیں، اور آیات تکوینیہ جو تمام زمین و آسمان اور ان کی مخلوقات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس لیے خلاصہ مضمون آیت کا یہ ہوا کہ تکبر یعنی اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا اور افضل سمجھنا ایسی مذموم اور منحوس خصلت ہے کہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے اس کی عقل و فہم سلیم نہیں، اسی لیے وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کے سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے، نہ اس کو قرآنی آیات صحیح سمجھنے کی توفیق باقی رہتی ہے، اور نہ آیات قدرت میں غور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے میں اس کا ذہن چلتا ہے۔
روح البیان میں ہے کہ اس سے معلوم ہوا کہ تکبر اور نخوت ایک ایسی بری خصلت ہے جو علوم ربانیہ کے لیے حجاب بن جاتی ہے، کیونکہ علوم ربانیہ صرف اس کی رحمت سے حاصل ہوتے ہیں، اور رحمت خداوندی تواضع سے متوجہ ہوتی ہے۔ مولانا رومی نے خوب فرمایا ہے کہ ہر کجا پستی است آب آنجا رود، ہر کجا مشکل جواب آنجا رود۔ پہلی 2 آیتوں میں یہ مضمون ارشاد فرمانے کے بعد پھر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا باقی قصہ اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرۃ حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما كانوا یعملون۔ والذین اور جو لوگ کذبوا جھٹلایا بآیاتنا ہماری آیات کو، ولقاء اور ملاقات الآخرت آخرت کی، حبطت ضائع ہو گئے، اعمالہم ان کے عمل، حل کیا، یجزون وہ بدلہ پائیں گے، الا مگر ما جو کانوا یعملون وہ کرتے تھے۔ اور جنہوں نے جھوٹ جانا ہماری آیتوں کو اور آخرت کی ملاقات کو، برباد ہوئی ان کی محنتیں، وہی بدلہ پائیں گے جو کچھ عمل کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔